بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کا ہمارا ٹاپک تعلیم اور تعلم کے آداب۔ جانتے ہیں کہ تعلیم کیا ہے اور تعلم کیا ہے۔ تعلیم کا معنی ہے علم سکھانا اور تعلم کا معنی ہے علم حاصل کرنا۔ علم سکھانے والے کو معلم یا استاد اور علم سیکھنے والے کو متعلم یا طالب علم کہتے ہیں۔ تعلیم و تعلم یعنی علم کا سیکھنا اور سکھانا اسلام میں بہت اہمیت اور فضیلت والا عمل ہے۔ قرآن مجید اور حدیث نبوی میں اس عمل کے بہت سے فضائل آئے ہیں۔ علم کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انسان کے درجات کو بھی بلند کرتا ہے۔ ترجمہ ہے کہ اللہ ان لوگوں کے درجات بلند فرما دے گا جو تم میں سے کامل ایمان لائے اور جنہیں علم دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک علم رکھنے والا اور علم سے محروم دونوں برابر نہیں ہو سکتے، بلکہ علم والوں کا اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت بڑا مقام ہے۔ پھر دوسری سورہ میں فرمایا کہ آپ فرما دیجئے کیا برابر ہو سکتے ہیں وہ جو علم رکھتے ہیں اور وہ جو علم نہیں رکھتے۔ نصیحت تو بس وہی حاصل کرتے ہیں جو عقل مند ہے۔ علم کے حصول سے جنت کے راستہ آسان ہوتا ہے۔ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو شخص علم حاصل کرنے کے راستے پر چلتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان فرما دیتا ہے۔ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا فرشتے طالب علم کے پاؤں کے نیچے اپنے پر بچھاتے ہیں اور زمین و آسمان کی ہر چیز عالم کے لیے مغفرت کی دعا کرتی ہے۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بے شک علماء جو ہیں وہ نبیوں کے وارث ہیں۔ تعلیم یعنی علم سکھانے کے آداب کے ہمیں علم سکھاتے ہوئے استاد کو طالب علم کے لیے کن باتوں کا خیال کرنا چاہیے، کن باتوں کا ادب کا خیال کرنا چاہیے۔ اسلامی تعلیمات میں نہ صرف علم کے سیکھنے اور سکھانے کی اہمیت اور فضیلت بیان کی گئی ہے بلکہ اس عظیم کام کے آداب بھی بیان کیے گئے ہیں۔ علم سیکھنے اور سکھانے والوں کو جن آداب کا خیال رکھنا چاہیے وہ یہ ہیں، ٹھیک ہے۔ اخلاص یعنی اللہ تعالیٰ کی رضا کے حصول اور انسانیت کی بہتری کے لیے اس عمل میں شامل ہونا چاہیے۔ علم سیکھنے والوں کی استعداد اور ذہنی صلاحیتوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ جس بچے کو بڑے کو آپ سکھا رہے ہیں ان کو دیکھیں کہ اس کی ذہنی کیفیت کیا ہے۔ سختی کے بجائے نرمی کو تعلیم کا ذریعہ بنانا چاہیے۔ وقت کی پابندی کے ساتھ علم سکھانا چاہیے، یعنی کہ کچھ دن چھوڑ دیں اس طرح کرنا نہیں چاہیے بلکہ ریگولر۔ اچھی مثالوں کے ذریعے تفہیم کی کوشش کرنی چاہیے، یعنی کہ ان کا کنسیپٹ کلیئر کرنے کے لیے مثالیں ایگزامپلس دینی چاہیے۔ ہر طالب علم کے ساتھ اس کی استعداد کے مطابق برتاؤ کرنا چاہیے۔ عمدہ، نفیس اور سلجھی ہوئی انداز میں صاف ستھری گفتگو کرنی چاہیے۔ سوال کرنے کی اجازت دینا تعلیم کے مرحلے کا اہم حصہ ہے۔ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ کو نہ صرف سوال کرنے کی اجازت دیتے تھے بلکہ اس کی حوصلہ افزائی بھی کرتے تھے۔ ہم تک دین کا بہت جو بڑا حصہ ہے وہ صحابہ کرام رضی اللہ کے سوالات کے ذریعے سے پہنچا۔ نیکسٹ ہے کہ تعلم یعنی علم سیکھنے کے آداب۔ علم سیکھنے والوں کو جن آداب کا خیال رکھنا ہے ان میں سے یہ ہیں چند ایک جن کا خیال رکھنا چاہیے کہ علم سیکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی رضا اور انسانیت کی بھلائی کی نیت کرنی چاہیے۔ اب یہ ہے اسٹوڈنٹس کے لیے کہ انہیں ان آداب کا خیال رکھنا چاہیے۔ استاد کا ادب و احترام ہمیشہ مد نظر رکھنا چاہیے۔ جو چیز علم کے حصول کا ذریعہ یعنی کہ جس کے ذریعے سے ہم کرتے ہیں، مثلا جو چیزیں یوز ہوتی ہیں، کاپی ہو گئی، کتاب، پینسل، عمارت، اسکول کی عمارت وغیرہ، ان سب کا جو ہے وہ ادب و احترام بھی ضروری ہے۔ بلا وجہ ناغہ کرنا یعنی کہ چھٹی کرنا علم کے حصول میں بہت بڑا نقصان ہے، اور روز کا کام روز کرنے والے طالبہ علمی میدان میں آگے نکل جاتے ہیں۔ اپنے ہم جماعت ساتھیوں سے ہم دردی اور تعاون کا رویہ رکھنا چاہیے۔ جو بات سمجھ میں نہ آئے وہ ادب اور احترام کے ساتھ اساتذہ سے پوچھ لینی چاہیے۔ علم سیکھنے کے آداب میں سے ایک اہم ادب
ادب جو ہے وہ علم کے حصول کے لیے سفر کرنا ہے۔ اسلامی تاریخ میں جتنے بھی علماء، مفکرین، محدثین گزرے ہیں، سب نے علم کے حصول کے لیے سفر اختیار فرمایا۔ علم حاصل کرنے کے راستے میں چلنے والے دراصل اللہ تعالیٰ کے راستے پر چل رہا ہوتا ہے۔ ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ ہمیشہ فائدہ مند علم حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ فائدہ مند علم وہ ہوتا ہے جس سے انسان کو جسمانی اور روحانی فائدہ حاصل ہو۔ فائدہ مند علم حاصل کرنے والا یعنی کہ اور اسے سکھانے والا دونوں اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ اس میں محنت سے انسان دنیا میں بھی عزت پاتا ہے اور آخرت میں بھی سرخرو ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، آج ہم نے پڑھا کہ استاد کو علم سکھاتے ہوئے کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے اور طالب علم کو علم سیکھتے ہوئے کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ مشق حل کرتے ہیں۔ مشق میں سب سے پہلا سوال ہے، درست جواب کی نشاندہی کیجیے۔ علم سکھانے والے کو کہتے ہیں معلم یعنی کہ استاد۔ علم سیکھنے والے کو کہتے ہیں متعلم یعنی کہ شاگرد۔ ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ حاصل کرے کون سا علم؟ فائدہ مند، جس سے اسے فائدہ ہو۔ علم دین کے راستے پر چلنے کے لیے آسان کر دیتا ہے، یعنی کہ علم دین جو ہے وہ کے راستے پر چلنے، جنت کے راستے پہ چلنے کے لیے آسان کر دیتا ہے۔ استاد کو طالب علم سے گفتگو کرنی چاہیے طالبہ کے استعداد کے مطابق، یعنی کہ ان کی کیفیت، ان کی حالت، ان کی ذہنی کیپیسٹی کے مطابق۔ سوال نمبر 2 ہے، مختصر جواب دیجیے۔ سب سے پہلا ہے کہ تعلیم اور تعلم کا کیا معنی ہے؟ تو انہوں نے صرف معنی پوچھا گیا ہے کوشچن میں، تو ہم لکھیں گے تعلیم کا معنی جو ہے وہ علم سکھانا اور تعلم کا معنی ہے علم حاصل کرنا۔ ٹھیک ہے، تو آپ نے صرف یہاں تک لکھنا ہے۔ دوسرا سوال ہے کہ دین کی تعلیم حاصل کرنے کی ایک فضیلت لکھیں۔ تو یہ آپ آیت کا ترجمہ لکھ لیں کہ اللہ ان لوگوں کے درجات جو ہے وہ بلند فرما دے گا جو تم میں سے کامل ایمان لائے اور جنہیں علم دیا گیا۔ سوال نمبر 3 ہے کہ علم کے حصول کے لیے سفر کرنے کی کیا فضیلت ہے؟ تو اس میں ہم یہ لکھ سکتے ہیں کہ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو شخص علم حاصل کرنے کے راستے پر چلتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ جو ہے وہ آسان فرما دیتا ہے۔ علم کے حصول میں سوال کرنے کی کیا اہمیت ہے؟ تو اس کے جواب ہے کہ سوال کرنے کی اجازت دینا تعلیم کے مرحلے کا اہم حصہ ہے۔ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کرام رضی اللہ کو نہ صرف سوال کرنے کی اجازت دیتے بلکہ ان کی حوصلہ افزائی بھی فرماتے تھے۔ ہم تک دین کا بہت بڑا حصہ جو ہے وہ صحابہ کرام رضی اللہ کے سوالات کے ذریعے سے پہنچا ہے۔ علم سکھانے کے 2 آداب لکھیں۔ ویسے تو یہاں پہ زیادہ سے آداب لکھی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے، 7 لکھی ہوئی ہیں، لیکن یہ آپ لکھ لیں کہ سختی کے بجائے نرمی کو تعلیم کا ذریعہ بنانا چاہیے اور وقت کی پابندی کے ساتھ علم سکھانا چاہیے۔ سوال نمبر 3 ہے، تفصیلی جواب دیجیے۔ پہلا ہے کہ تعلیم و تعلم کی اہمیت قرآن و سنت کی روشنی میں بیان کریں۔ تو اس لانگ کوشچن کا جواب آپ یہاں سے لکھیں گے، پہلے کہ تعلیم اور تعلم ہے کیا، ٹھیک ہے، پھر اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے، اور پھر حدیث لکھیں گے آپ کی، یعنی کہ یہاں تک آپ کا آنسر کمپلیٹ ہوگا۔ دوسرا سوال ہے کہ علم سیکھنے کے کیا کیا آداب ہیں؟ تو یہ ٹاپک ہے علم سیکھنے کے آداب، تو یہ پورا آپ نے لکھنا ہے۔